ہوتی ہے اسے وحی کہا جاتا ہے۔ اور اگر وقت کا نبی صاحب کتاب ہو تو وہ جو کتاب نازل ہوتی ہے اس کتاب کے احکامات نص اکبر کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی دلائل کے طور پر اور اپنی اتھینٹسٹی کے اعتبار سے سب سے بڑی جو بنیاد ہے وہ اللہ کی وہ وہی ہے جو اللہ اس وقت کے نبی پر نازل فرماتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو اللہ پاک احکامات نازل فرماتا ہے جس نبی پر، اسی نبی پر اللہ رب العزت احکامات کی وضاحت بھی فرماتا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ جس پر اللہ کا حکم نازل ہوا ہے اس سے زیادہ تو کسی کو یہ فہم حاصل نہیں ہوگا کہ اس میں اللہ پاک کا کیا مطلب ہے۔ یعنی جو اللہ نے حکم نازل فرمایا ہے اس کا مطلب نبی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اگرچہ وہ نبی جس پر قرآن نازل ہوا یا جس پر کلام نازل ہوا وہ نبی اس دور کے موجود جو لوگ ہیں ان علوم سے چاہے نابلد کیوں نہ ہو جو انہوں نے حاصل کیے اس دور کے، لیکن یاد رکھیے گا اللہ کا کوئی بھی نبی اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اس دور کسی بھی دور میں آیا ہو اور اس نبی نے اس دور کے جو علوم ہیں وہ اس دور کے جو مکاتب ہیں مدارس ہیں ان سے حاصل کیے ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اللہ پاک نے ہر دور میں جو بھی نبی بھیجے وہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے یا کسی اسکول سے کہہ لیجئے کسی بھی اسکول کے پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ اور عام طور پر جب اگر ہم اسکول کی بات کریں تو یہ جو فارمل ایجوکیشن کا ایک انسٹیٹیوٹ جسے ہم اسکول کہتے ہیں یہ ویسے اس طرح سے کبھی موجود بھی نہیں رہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ سو اللہ پاک نے جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل فرمایا، آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا اور جو آپ کو کلام بخشا ہے یہ تمام کلاموں کا خاتم بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد کوئی اور کلام نہیں آنے والے، اللہ کی طرف سے جو نازل کیے گئے کلام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور مجھ پر قرآن اترا، قرآن آخری کلام ہے۔ اللہ کا وہ کلام جو جبریل لے کر آتے تھے وہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی پر نازل نہیں ہونا۔ تو حضور پر کلام اترا اور اس بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ کلام جس کا آغاز پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق سے ہوا، یہ 22 سال 5 ماہ اور کچھ دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نجمن نازل ہوا ہے۔ یعنی جہاں جہاں اللہ رب العزت نے چاہا اور جو اس کی منشا تھی، جو اس کی مشیت تھی، اس مشیت کے مطابق یہ کلام اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے۔ اور اس پر ہم سب کا اتفاق ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ کلام جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کمی بیشی کے اپنی امت کو یہ کلام پہنچایا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، کہ وہ جو پیارے نبی ہیں وہ اس غیب پر جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو بتانے میں کسی قسم کا کوئی بخل نہیں فرماتے، اور یہ اس میں اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ نہیں کرتے۔ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا من و عن جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچایا ہے۔ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن اپنی علمیت کے اعتبار سے اپنا ثانی نہیں رکھتا، اپنی علمیت کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کے معانی کا احاطہ کرنا چاہیں تو معانی کا سمندر ہے یہ کلام، کیونکہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ یہ کلام خالق کل کائنات کا کلام ہے، خلاق دو عالم کا کلام ہے۔ تو ہمارے کلام جتنے بھی ہوں گے چاہے وہ کسی بھی بڑے بڑے ادیب کا ہو یا شاعر کا ہو یا کسی نثر نگار کا کلام ہو، کوئی بھی شخص جتنا بھی کلام اچھا کہنے والا کیوں نہ ہو،
اس کے کلام میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، نقص رہ جاتا ہے، اس کے کلام پر نقد ہو سکتا ہے، مگر اللہ کا کلام ایسا ہے کہ جس پر نقد کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ کلام خالق کا کلام ہے۔ اگرچہ کچھ ناعاقبت اندیش لوگوں نے بھی یہ اس حوالے سے بھی خامہ فرسائی کی کہ جی نہیں جی یہ اس میں جو ہے لغت کے اعتبار سے اس میں یہ لفظ یہاں آنا چاہیے تھا، یہاں آ گیا، تو یہ انہیں معلوم نہیں کہ یہ لغت جو ہے نا، یہ بعد کی بات ہے، کلام اس سے پہلے نازل ہوا ہے، اور لغت اپنے آپ کو اس کلام کی موجز بیانی کے سامنے عاجز پاتی ہے۔ کلام کے اندر وہ خوبصورتی ہے، کلام کے اندر وہ سلاست ہے، کلام کے اندر وہ طاقت موجود ہے کہ اس دور کے بڑے بڑے ادبا، اس دور کے بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے نثر نگار، بڑے بڑے فصحا جب اس کلام کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو کلام یعنی قرآن کی جب بات کی جائے تو قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جس کے سامنے پوری کائنات کے بڑے بڑے نثر نگار، بڑے بڑے شاعر عاجز نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کسی بندے کا کلام نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اب اس کے بعد ہمیں کلام کے حوالے سے ہم جو دیکھتے ہیں، قرآن پاک اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے بتاتے کہ مجھ پر وحی اتری ہے اور یہ الفاظ ہیں، آپ انہیں لکھواتے تھے، کاتبین لکھتے تھے۔ کاتبین وحی باقاعدہ ایک گروہ ہے جس میں مختلف صحابہ موجود تھے، تو ان جو کتاب وحی ہیں، یعنی کتاب کو لکھنے والے وحی کے، وہ اپنی قلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لکھتے تھے، اور کئی ایسے تھے جو لکھتے نہیں تھے، سنتے تھے اور پھر اسے اپنے حافظے میں محفوظ کرتے تھے۔ یوں قرآن جو ہے وہ دو صورتوں میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں محفوظ ہوا۔ ایک صورت تھی حفظ بین الصدور، یعنی وہ جس کی حفاظت کی گئی سینوں میں، صدور صدر سے ہے، صدر کہتے ہیں سینے کو، اور حفظ پھر بین السطور کا بھی حضور نے اپنی زندگی میں اہتمام فرمایا کہ آپ نے اس کو لکھوایا ہے، جس کے پاس جو موجود تھا اس وقت، یعنی یہ صنعت کا دور نہیں تھا کہ بھی کاغذ کی صنعت بڑی وافر مقدار میں ہر جگہ پر موجود ہو، تو ایسا نہیں تھا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل موجود نہیں تھا، لیکن یہ بڑی مشکل سے وہاں اس وقت موجود ہوتا تھا، تو لوگ چمڑے پر لکھ لیتے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں نا کہ شاہی مکتوبات بھی جو ہیں وہ کاغذ کی بجائے چمڑوں پر لکھے جاتے تھے، تو اس وقت صحابہ کے پاس جو کوئی چیز بھی موجود ہوتی وہ اس پر لکھ رہے تھے، یعنی اگر اونٹ کی کھال ہے تو اس پہ لکھ لیا، کوئی اونٹ کی بڑی ہڈی ہے تو اس پر لکھ لیا، کوئی پتھر کی سل ہے تو اس پہ لکھ لیا، کوئی ایسی مضبوط چھال ہے جس کو محفوظ کیا جا سکتا ہے رول کر کے، اس پہ لکھ لیا۔ تو یوں چونکہ وہ رائٹنگ کی صورت میں ریٹن فارم جو ہے وہ محفوظ کیا جاتا تھا، تو اس لکھنے والی فارم کو ہم آج بھی جو ہیں وہ سطر کہتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں حفظ بین السطور، یعنی دوسری حفاظت کا آپ نے یہ اہتمام فرمایا کہ آپ نے لکھ کر بھی اس کو محفوظ کروایا، یعنی دونوں حفاظتیں حضور نے اپنی زندگی میں چھوڑی ہیں، صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑے کہ ان کے سینوں میں قرآن محفوظ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے قرآن کو جو کہ آپ پر نازل ہوتا تھا، ہر سال جبریل سے اس کا دور فرماتے تھے، احادیث میں موجود ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا جس سال، اس سال رسول اللہ نے 2 بار دور فرمایا، ویسے ہر بار 1 بار دور فرماتے تھے، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا 2 بار دور فرمایا، اس کا اہتمام فرمایا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے
کہ نبی جو ہے وہ اپنے کام سے لاغرضی برتے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے جس کو نبی کے طور پر چنا ہوتا ہے، یہ کوئی محض حادثہ نہیں ہوتا کہ جی کوئی حادثہ ہوا اور جو ہے وہ نبی کوئی بن گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ شروع دن سے طے ہے کہ کس قوم کا نبی بننا ہے، کس نبی کو کس امت میں آنا ہے، نبی بھی طے اور امتیں بھی طے۔ تو یوں اللہ پاک کے پیارے محبوب جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی حفاظت کا بھی اہتمام فرمایا۔ اب اس کے بعد ایک چیز ہے، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احکامات نازل ہوئے۔ ایک تو سورت قرآن کی ہے، اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کے بیان کو جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی وضاحت، یا اس کے بعد اس کے ضمیمے کے طور پر احکامات کچھ ایسے اترتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے، تو اسے ہمارے محدثین نے ایک کہا وحی جلی۔ یعنی وحی جلی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل اللہ کی طرف سے وحی لے کر آئے، یہ وحی جلی ہے۔ یعنی اس میں وحی میں کیا ہے کہ لفظ بھی اللہ ہی کے ہیں، اس میں جبریل کی بھی مجال نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی لفظ بھی ایڈ کر سکیں۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر میں کسی دوست کو پیغام دے کے بھیجوں کہ بھئی یہ میرا جو ہے نا ایک جملے کا پیغام ہے، آپ فلاں میرے دوست کو جا کے دے دیجئے، تو آپ جب یہ پیغام دیتے ہیں تو اس پیغام میں مقصود اس کو پیغام پہنچانا ہوتا ہے، لفظ پہنچانا نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ہے نا، پیغام پہنچانا ہے، اس میں لفظ بدل بھی سکتا ہے، اور لفظ بدلتے بھی ہیں عام طور پر۔ تو اب وہ لفظ بدل جائیں تو آپ کبھی غصہ نہیں ہوتے، کیونکہ لفظوں کے بدل جانے سے مقصود کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ جو مقصود تھا وہ ہو گیا، فہم ہو گیا، بات پہنچ گئی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ لیکن جب بات ہوتی ہے نا کلام خدا کی، تو اس کے لیے اللہ پاک نے جس ذات کا شروع دن سے اللہ رب العزت نے اہتمام فرمایا ہے یا انتظام فرمایا، ان کا نام روح الامین ہے۔ وہ روح بھی ہیں اور امین بھی ہیں، یعنی امانت میں خیانت کرنے والے نہیں ہیں، اور جن پر یہ قرآن اترنا تھا وہ صادق الامین ہے۔ تو یہ ایسا ادھر بھی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کلام اترا ہو، اس کلام میں جناب روح الامین نے جو کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تئیں کوئی اس میں کمی بیشی کی ہو، ایسا کبھی نہیں۔ قرآن نے اس کی واضح طور پر قرآن ہی میں اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی کہ وما هو علی الغیب بضنین وما هو بقول شیطان الرجیم۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کہیں شیطان بھی آ جائے، نہ شیطان شامل ہو سکتا ہے، لفظ کا تو کیا حرف کا بھی ہیر پھیر نہیں ہو سکتا۔ تو یوں قرآن اپنی مصدق صورت میں، اتھینٹک فارم میں جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اترا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یاد کرنے کے لیے بھی ایک ہوتا ہے کہ اہم چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کلام اترتا تھا تو بعض مرتبہ کوئی 5 آیتیں اتریں، کبھی 4 اتریں، کبھی 8 اتریں، کبھی 1 اتری، یہ اللہ کا نظام ہے۔ جیسے جب پہلی وحی نازل ہوئی تو 5 آیات تھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات پہلی وحی میں نازل ہوئی، اور کئی دفعہ ایسا ہے کہ کئی آیات نازل ہوئی، کئی آیات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اب یہ آیتیں اترتی ہیں تو آپ یہ سمجھیے گا کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت بشر کے جب ان پر کوئی آیتیں اترتی ہوں گی تو اب آیتوں میں کوئی کمی بیشی نہ ہو تو انسان کوشش یہی کرتا ہے نا کہ اس کو بار بار دہرائے، ایسے ہی ہوتا ہے کہ بھی کمی نہ رہ جائے۔ جیسے آج اگر آپ مثال دیں، حالانکہ یہ مثال ہمارے سمجھنے کے لیے ہے، حضور کے شایان نہیں ہے، کہ اگر ہم کسی کو بچے کو بھیجیں نا کہ بیٹا یہ 2-3 چیزیں لے کر آؤ بازار سے، تو اب وہ 2-3 چیزیں کیا ہو، مثال کے طور پر آپ اسے کہیں کہ ایک جو ہے وہ ہاکی برانڈ جو ہے ماچس لے آنا، اور سرف جو ہے وہ آپ لے آنا اس کا ایکسل کا سرف ایکسل لے آنا، اور تیسری جو ہے وہ پام اولیو کی ایک سوپ لے آنا۔ اب وہ 3 چیزیں آپ نے بتائیں تو بچے کے لیے 3 چیزیں بھی مشکل ہوتی ہیں، اب وہ اسی وقت بولنا شروع کر دے گا، سرف ایکسل، پام اولیو
اور تیسری جگہ کیا چیز بتائی میں نے؟ ہاں ہاکی میچز، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ 3 چیزیں ہیں. اب دیکھیے 3 چیزوں کے لیے وہ بچہ دہرانا شروع کر دے گا تاکہ بھولوں نہ. اگر وہ نہیں اپنا یاد رکھے بولتا نا تو جاتے ہوئے سے کوئی نہ کوئی چیز بھول جاتی ہے. تو یہ ایک فطری سی بات ہے انسان کی کہ انسان ان 3-4 چیزوں کو دہراتا ہے. قرآن کہتا ہے جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو یہ سورہ مدثر اور سورہ مزمل بھی ابتدائی آیات ہیں، ابتدائی صورتیں ہیں. تو اس میں اللہ پاک نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمع و قرآن. کہ محبوب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کلام نازل ہو تو حضور بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس کو یوں بار بار دہرانا شروع کیا. تو قرآن کہتا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به کہ محبوب آپ اپنی زبان کو بار بار تکلیف نہ دیجیے، بار بار تکلیف نہ دیجیے. لتعجل به جلدی بندہ اس لیے کرتا ہے نا کہ بھولے نا، تو آپ کو جلد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان علینا بیانا، یہ ہمارے ذمے ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ ان علینا بیانا، یہ ہم پر ہے کہ ہم اسے آپ پر. ثم ان علینا بیان ان علینا جمعہ و قرآن. پہلے فرمایا ان علینا جمعہ و قرآن، یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم اسے آپ کے سینے میں جمع کر دیں. وقرآن، اور آپ سے پڑھوا بھی دیں. بھائی ظاہر ہے جو خدا آپ کو رسول بنا رہا ہے تو کچھ دیکھ کے بنایا نا. پھر آپ میں قابلیت اور اہلیت پیدا کی کہ وہ آپ کے سینے پر اس کو جمع بھی کر دے اور آپ کی زبان سے اسے بیان بھی کروا دے، اور یہ میرا کام ہے. اللہ کے لیے کچھ مشکل ہے؟ نہیں. سوال آپ پر کلام اترتا تھا تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دہراتے نہیں تھے. بس جو کلام اترتا تھا وہ کلام اسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے بیان فرماتے تھے. عام طور پہ ہمارے جب قرآ یا حفاظ حفظ کرتے ہیں تو یوں ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک عقائد کو بار بار دہراتے ہیں، بار بار دہراتے ہیں. حضور نے ایسا کبھی نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا ان علینا جمعہ و قرآن، یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم اسے آپ کے لیے آپ پر جمع کر دیں گے اور آپ سے پڑھوا بھی دیں گے. یعنی یہ کہ آپ کے سینے میں جمع ہو جائے یہ بھی ہمارے ذمے، اور یہ کہ آپ کی زبان فیض ترجمان سے وہ نکلے یہ بھی ہمارے ذمے. وہ نکلا. تو یہ وحی جلی ہے. ایک وہ ہے جو اللہ رب العزت نے اسی میں فرمایا ثم ان علینا بیانا، پھر اس کا بیان، یعنی اس میں فہم کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس آیت کے اندر پیغام کیا ہے. اب یہ پیغام جبریل سے تو نہیں اترا، نہ جبریل نے بتانا ہے. جبریل پیغام لانے والے ہیں، فہم لانے والے نہیں ہیں. فہم رب دینے والے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب اس کا وہ بیان جو ہے وہ بھی اللہ رب العزت اپنے محبوب کے سینے پر، آپ کے قلب اطہر پر نازل فرماتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کسی کو کوئی مشکل ہوتی تو آپ بیان فرما دیتے. یہ جو بیان ہے اس بیان میں رب ذوالجلال کی مکمل رہنمائی موجود تھی. اس بیان میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جو پہلی سنتیں تھیں، جو صحابہ جو پہلے انبیاء سے چلی آئیں، احکامات کا حصہ تھیں، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ پاک نے جن کو باقی رکھنا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بیان کر دیا. سو آپ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے. اس وضاحت کو ہم اپنی اس زبان میں حدیث کہتے ہیں. اس وضاحت کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں. حدیث کا مطلب بات ہے. قرآن میں بھی حدیث آیا ہے، لفظ حدیث کئی دفعہ آیا. حدیث کا مطلب نئی بات ہے، بلکہ حدیث کا کیا مطلب ہے؟ نئی بات. تو ایسی بات جو بندے کو بھلی لگتی ہے. تو حدیث کا جو مجموعہ ہے جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اکثر صحابہ، کئی ایسے صحابہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں لکھتے تھے. ان میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں. یہ
بڑے ہی صحابہ میں سے نا بڑے زاہد اور صالح صحابی تھے، اور اکثر نوافل کی کثرت کرنے والے، قائم اللیل اور صائم النہار، رات کو قیام کرنے والے اور دن میں روزے رکھنے والے، تو یہ بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فالو کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نا مجمع میں جب آپ فرمائے کچھ بات بیان فرما رہے تھے تو کچھ لوگ لکھ رہے تھے، تو آپ نے منع فرمایا، تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے لکھنا چھوڑ دیا، تو کچھ دنوں کے بعد حضور نے مجھے دیکھا تو فرمایا آپ لکھتے تھے، لکھتے نہیں ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے منع فرمایا تھا ایک مجمع میں، فرمایا تمہیں منع نہیں کیا تھا، تمہیں منع نہیں کیا تھا۔ تو آپ کا مجموعہ جو ہے وہ دور صحابہ میں بھی معروف تھا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں جو آپ نے وضاحت کے لیے ارشاد فرمائیں یا احکام کے طور پر بیان فرمائیں، وہ آپ نے لکھی ہوئی تھی۔ تو الصحیفہ الصحیحہ اور ایک صحیفہ الصادقہ کے نام سے، یہ دو صحیفے ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی مرتب ہوئے، صحیفۃ الصحیحہ اور الصادقہ، یہ دونوں ایسے صحیفے ہیں جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی، اور باقی آپ اگر دیکھیں تو حدیث آگے چل کر جو ہے نا باقاعدہ خود سے ایک الگ دیوان کی صورت میں مرتب ہوئی ہیں۔ صحابہ کے دور میں چونکہ یہ ایک معاملہ ایسا تھا کہ لوگوں کو یہ نہیں تھا کہ یہ جھوٹ بولے گا، یہ ایک مسئلہ نہیں تھا۔ الصحابہ کلہم عدول، سارے صحابہ جو تھے نا وہ عدل پر قائم رہنے والے لوگ تھے، اور یہ جھوٹ کی طرف نہیں جاتے تھے۔ ظاہر ان کی تربیت رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب ظاہر ہے آپ کی حیات طیبہ کا معاملہ اور ہے، اور آپ سے کہتے ہیں جب کوئی بندہ خلوت میں جاتا ہے تو باتیں کچھ اور ہو جاتی ہیں، تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ حضرت حنظلہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت حنظلہ چوک میں کھڑے تھے، جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو دیکھا وہ بڑے پریشان ہیں، تو آپ نے کہا کیا ہوا حنظلہ؟ تو کہتے ہیں نافق الحنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ کہنے لگے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کہنے لگے نہیں بس میں کیا بتاؤں کہ میں جب رسول اللہ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، تو جیسے ہی باہر آتا ہوں تو کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ کہنے لگے تمہارے ساتھ یہ ایسا ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی۔ کہتے ہیں میرے ساتھ بھی ایسا ہے؟ تو آؤ پھر ہم حضور کے پاس چلتے ہیں، آؤ پھر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ کیا کیفیت ہے، کہیں منافقت تو نہیں؟ کیا آپ کے پاس ہوتے ہیں تو حال کچھ اور ہوتا ہے، باہر آتے ہیں تو حال کچھ اور ہو جاتا ہے، تو یہ ایک منافقت تو نہیں؟ اب دیکھیں لفظ بھی ہیں، نافق الحنظلہ، حنظلہ منافق ہو گئے۔ یہ ڈرنے والے لوگ تھے اللہ سے، ٹھیک ہے نا، یہ لوگ تھے سچے، کیسے؟ دل کے سچے اور من کے بھی ہر طرح سے سچے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم دونوں حضور کے پاس گئے تو حضور سے عرض کی یا رسول اللہ ایسا معاملہ ہے، حنظلہ یہ کہہ رہے تھے، تو میں اپنی بات کروں تو میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں فرمایا کہ بھی یہ واقع تو منافقت ہے، آپ نے فرمایا ایسا ہی ہے۔ یاد رکھو اگر تمہاری یہی حالت رہے جو تم میرے پاس مجلس میں ہوتے ہو، میری صحبت میں جب ہوتے ہو، جو حالت تمہاری اس وقت ہوتی ہے، اگر یہ حالت مستقل رہے تو فرشتے تم سے ملاقات کریں، فرشتے تم سے، یہ ایسا ہی ہے کہ ظاہر ہے جب ایک انسان پاک محفل میں ہوتا ہے تو اس کے خیالات پاک رہتے ہیں، اور جیسے اس محفل سے نکلتا ہے تو باہر جو خیالات بکھرے ہوئے ہوتے ہیں ان خیالات کا اثر ہوتا ہے۔ آپ کبھی غور کیجئے، جب آپ کسی اچھی علمی میٹنگ میں یا نشست میں جب جاتے ہیں اور وہاں پر اکثر لوگ متقی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ اپنے دل کو بدلا ہوا پاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا؟ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایئر کنڈیشنڈ روم میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو ٹھنڈک پہنچے گی،
اور گرم کمرے میں، حبس زدہ کمرے میں جس میں کہیں سے ہوا بھی نہیں آ رہی، جب وہاں پہنچیں گے تو آپ کا سانس گھٹے گا۔ یہ جو ماحول ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے، تو وہ علمیت، وہ روحانیت جو اس مجلس میں، جو اس نشست میں موجودگی، کیا وہ اثر پذیر نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ تو جب وہ نشست ہو ہی رسول اللہ کی تو اس پر کتنا اثر ہوگا؟ تو یہ ایک کیفیت ہے۔ لہذا صحابہ کے دور میں ایسا تو تھا نہیں، لہذا سب کو جو جو یاد تھا لوگ ایک دوسرے سے ویسے سن لیتے تھے اور یاد رکھتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں موقع پر آپ کا عمل کیا تھا، تو صحابہ بتا دیتے تھے۔ اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیے، قرآن کریم میں نماز کا حکم ہے اور بار بار حکم ہے کئی جگہوں پہ، لیکن یہ نہیں آیا کہ نماز پڑھنی کیسے ہے، نماز کس طرح سے ادا کرنی ہے، یہ نہیں ہے۔ نماز کس طرف پڑھنی ہے یہ حکم ہے، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہ تم نے قبلے خانہ کعبے کی طرف چہرہ کرنا ہے، یہ ہے۔ نماز پڑھنی ہے، بالکل، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، حکم ہے، مگر کیسے پڑھنی ہے یہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا، اور فرمایا حضور نے صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ حدیث ہے، نماز پڑھو ایسے جیسے تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ حضور نے پڑھ کر دکھائی ہے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے یہ رسول اللہ نے پڑھ کر دکھائی ہے، اور صحابہ نے حضور کو دیکھ کر پڑھی ہے۔ اب اس دیکھنے میں کہیں پر فہم میں فرق آ گیا، اس فہم کے فرق کی وجہ سے حدیث میں فرق آتا ہے۔ بات سمجھ رہے نا؟ مثال کے طور پر کسی نے یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جب پڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کیا۔ رفع الیدین، رفع کہتے ہیں اٹھانے کو، یدین کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، رفع الیدین کیا، ہاتھوں دونوں کو اٹھایا۔ تو اب یہ رفع الیدین پر حدیث آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اٹھایا؟ کسی نے دیکھا کہ حضور نے، کسی نے بیان کیا کہ حضور نے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے، اب ایک نے کہا کہ حضور نے ہاتھ اٹھائے کانوں تک۔ اب یہ ایک فہم ہے، ظاہر ہے اس کی ویڈیو تو دونوں کے پاس موجود نہیں ہے، انہوں نے سادگی میں جو لفظ بیان کرنے تھے، کسی نے کان تک بیان کر دیے، کسی نے جو ہے وہ کندھے تک بیان کر دیے۔ بہرحال جو کندھوں تک اٹھا رہا ہے تو کان تک بھی پہنچ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کے کان تک یہ ہاتھ کا اوپر والا حصہ پہنچ رہا ہے، اور کسی کی فہم میں یہ آیا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انگوٹھے کان کی لو تک پہنچے، تو ظاہر اگر کان کی لو تک یہ پہنچیں گے تو انگلیاں اوپر چلی جائیں گی، اور کندھے تک ہوں گے تو یہ کان تک پہنچیں گے۔ اس میں کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے، فہم کا معاملہ ہے۔ تو فہم میں ہمارے نزدیک ایسا، اسی لیے فقہا نے کہا کہ کسی نے کندھے تک اٹھائے نماز اس کی بھی ہو گئی، کسی نے کانوں تک اٹھائے نماز اس کی بھی ہو گئی، مقصود پورا ہو گیا۔ یہ حدیث ہے۔ اچھا، احادیث میں، یہ احادیث کے باب میں اگر میں بات کروں تو اس کے مقدمے کے طور پہ جو ہم آج جب بات کر رہے ہیں حدیث کا تعارف، یہ تعارف بھی کئی نشستوں پر جا سکتا ہے، کئی نشستوں پر، لیکن چونکہ ہم یہاں پر جو نشست حدیث کی رکھے ہوئے ہیں، اس کا مقصود حدیث پڑھانا نہیں ہے، نہ حدیث کے عالم پیدا کرنا ہے۔ یہ ایک عامی نشست ہے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ حدیث کا فہم ہم تک پہنچے، یہی مقصود ہے نا، نہ کہ یہاں کے آپ سب ماشاءاللہ خود اسکالرز ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ آپ اس اسکول سے نہیں گزرنا چاہتے جس سے مقصود محدث بنانا ہے یا حدیث کے عالم پیدا کرنا ہے۔ اصل چیز یہ کہ حدیث کی جو اس کا مقام و مرتبہ ہے وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے۔ جیسے ہمارے کئی ایسے لوگ ہیں نا جو حدیث کو کسی بھی کھاتے میں نہیں رکھتے، علامان والا فیس، وہ کہتے ہیں نہیں حدیث حدیث ہے، قرآن قرآن ہے۔ بھائی ہم کب کہتے ہیں قرآن قرآن نہیں ہے؟ قرآن قرآن ہی ہے، حدیث حدیث ہے، مگر ایسا کہ آپ کہیں کہ نہیں حدیث جو ہے وہ ہونی ہی نہیں چاہیے، تو پھر آپ کا سارا دین ہی جو ہے وہ الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ پھر آپ بتائیے کہاں سے لائیں گے نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ جو جس پہ آپ وضو کرتے ہیں؟ وضو کے فرائض تو قرآن میں بیان ہوئے، مگر وضو حضور نے کیا کیسے یہ حدیث میں بیان ہوا ہے۔
مسواک آپ کرتے ہیں تو مسواک حضور نے کیسے کی یہ حدیث میں بیان ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن کیسے کاٹے یہ حدیث میں بیان ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بیٹھ کے کھانا کھایا یہ حدیث میں بیان ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے کیسے سونے کے لیے تو یہ حدیث میں بیان ہوا ہے. حضور لیٹتے ہوئے کس کروٹ لیٹتے تھے یہ حدیث میں بیان ہوا ہے. کس طرح لیٹنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یہ حدیث میں بیان ہوا ہے. تو یہ سنتوں کا بیان حدیث میں آتا ہے، اور حدیث ان تمام اعمال کا بیان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اور یہ اعمال حضور نے اپنی مرضی سے تو نہیں کیے ہوں گے، ظاہر اللہ کی منشا کے مطابق، یا اللہ نے جو ان کو فہم بخشا تھا اس کے مطابق. سمجھ رہے میری بات؟ تو یہ حدیث کا مقام و مرتبہ ہماری ذہن میں بیٹھ جائے. احادیث میں مختلف امور پر رہنمائی ملتی ہے، اور یہ حدیث میں کہہ لیجئے موطا امام مالک حدیث کی کتابوں میں سب سے سمجھے ابتدائی کتابوں میں ایک ہے. امام مالک تھے، اور امام مالک جو ہے انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، صحابہ سے ملے ہیں، تو یوں آپ تابعی بزرگ ہیں، یعنی جنہوں نے صحابہ کو دیکھ لیا. تو اور پھر آپ مدینہ میں تھے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ مدینہ میں تھے، اور مدینہ سے زیادہ، مدینہ والوں سے زیادہ کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جانتا ہوگا، لہٰذا اس میں احکامات کثرت سے موجود ہیں. پھر اس کے بعد اور بھی کتابیں کئی ایسی ہیں جن کا میں پھر انشاءاللہ تعارف کراؤں گا. آج ہم نا افتتاح کے طور پر دیکھیے گا کہ احادیث کی کتب میں کچھ جو احادیث ہے نا وہ فتنوں کے بارے میں آئی ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے ہمارا مطلب اس حدیث کے لیکچر سے پہلے کچھ گفتگو ہو رہی تھی، تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں فتنوں میں ہی ہیں. بہت ساری باتیں فتنوں میں آتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بعد میں آنے والے ایسے حالات جن سے امت جو ہے مشکل میں پھنسے گی ان کا ذکر فرمایا ہے. ان کو کتاب الفتن میں محدثین نے نقل کی ہے. کتاب الفتن میں فتنوں کی جمع فتن ہوتا ہے. تو ان میں سے ہم چاہیں گے کہ کچھ، میں سوچتا ہوں کہ بھی ہم ان احادیث کو پڑھ لیں. آج ہم افتتاح کے طور پر یا کہہ لیجیے آغاز کے طور پر حدیث پڑھتے ہیں. یہ صحیح مسلم میں آئی، کتاب الایمان میں. حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. اچھا دیکھیے، یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ کوئی بھی حدیث اٹھائیں گے نا اس کی ایک سند ہوتی ہے. ایسے نہیں کوئی اٹھ کے کہ جی یہ مجھے تو جناب خواب میں آ کر کسی نے بتائی ہے. خواب میں آ جائے کوئی بندہ تو اس کی حدیث نہیں ہوتی. حدیث کا ایک سلسلہ ہے، سلسلہ سند. یاد رکھیے جب بھی ہم سلسلہ کہتے ہیں نا تو سلسلے کا مطلب جان لیجئے. سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو. سلسلہ کیسے کہتے ہیں؟ زنجیر کو. زنجیر میں کڑی سے کڑی یوں ملی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں سلسلہ. کڑی ٹوٹ جائے تو سلسلہ نہیں رہتا. تو سلسلہ سند جو ہے ہر حدیث کا موجود ہوگا. جیسے میں آخری جو راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، ان سے پہلے مثال کے طور پر امام مسلم نے یہ حدیث لی ہے نا، تو امام مسلم نے جس سے لی وہ کہے گا کہ میں نے روایت کی فلاں سے، انہوں نے روایت کی حضرت ابو ہریرہ سے. بیچ میں دو آگے تو دو واسطے آگے. اگر وہ کہے کہ میں نے روایت کی اپنے ابا سے، میرے ابا کا نام یہ تھا، انہوں نے روایت کی اپنے ابا سے، انہوں نے روایت کی حضرت ابو ہریرہ سے، تو اب یہ تین آگے. تو یہ 2 3 4 5 6 سندوں سے حدیثیں پہنچی ہیں. اور پھر اس سند کے بعد بھی یہ سلسلہ، مثال کے طور پہ اگر میں نے حدیث پڑھی ہے اپنے استاد سے، شیخ الحدیث سے، تو وہ مجھے سند کی اجازت دیتے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے یہ حدیث جو ہے روایت جو میں کر رہا ہوں میں نے سنی ہے اپنے استاد سے، ان کا نام یہ ہے، انہوں نے سنی ہے ان سے، انہوں نے سنی ان سے، اور یہ 18 20 سلسلوں سے پھر رسول اللہ پر جا کے بات پہنچے. یہ سلسلہ ہے. کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں سلسلہ. تو مکمل اس کی سند، اور یقین جانیے یہ اسماء الرجال میں اور سند میں جتنا بڑا مواد مسلمانوں نے جمع کر دیا ہے، لوگوں کی بایوگرافی کہ وہ کون تھا. مثال کے طور پر آپ نے وکی سے روایت کی ہے تو وکی کون تھا، وکی کا والد
اگر خطب تھا تو اس کا وہ کہاں کا تھا، کیا کرتا تھا، کیسے اس کے اوصاف تھے، یہ سارا کچھ رجال کی کتب میں جو ہے موجود ہے. تو یہ بہت بڑا کام، بہت بڑا کام. آج ہم حدیث سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. اچھا، کبھی کبھی آپ سنتے ہوں گے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو قال قال دو دفعہ آتا ہے نا، یہ پہلا قال راوی کا ہوتا ہے. پہلا قال کس کا ہوتا ہے؟ راوی کا. قال انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ، کہ انس بن مالک یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا. قال قال یہ دونوں قال رسول اللہ کے نہیں تھے، سمجھ گئے؟ پہلا قال راوی کا ہے کہ کہا اس راوی نے کہ رسول اللہ نے کہا، پھر اگلا قال ہے. قال تو کوئی حدیث شروع ہوتی ہے ان سے، ان انس ان ابی ہریرہ، تو اس کے بعد قال. اب یہ دونوں میں قال قال نہیں لگ سکتا. آپ سنیے گا، آپ کہتے ہیں قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا. حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تاریک رات کے ٹکڑوں کی مانند فتنوں کے آنے سے پہلے عمل کر لو. یعنی ایسی اب راتیں آنے والی ہیں جو اندھیری راتیں ہوں گی. اندھیری راتوں میں جب فتنے آنے والے ہوں، ان فتنوں کے آنے سے پہلے کوئی نیک عمل کر لو. کیوں؟ کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا وہ جب وہ دن آ جائیں، وہ راتیں آ جائیں، وہ دور آ جائے تو حالت کیا ہوگی؟ یصبح الرجل مؤمنا، کہ بندہ صبح اٹھے گا تو وہ مومن ہوگا، وہ یمسی کافرا، شام کو وہ کافر ہو جائے گا. او یا یمسی مؤمنا، رات کو وہ مومن ہوگا، ویصبح کافرا، مگر صبح جب وہ کرے گا تو وہ کافر ہونے کی حالت میں کرے گا. یعنی اس کی صبح و شام برابر نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مومنوں کے سامنے مومن ہو جائے گا، کافروں کے سامنے کافر ہو جائے گا. جیسے وہ ہمارے ہاں ایک کہاوت بھی ہے نا کہ با مسلم اللہ اللہ، با ہندو رام رام. یہ فتنہ ہے. مومن تو مومن ہی ہوتا ہے، ہر جگہ مومن ہوتا ہے، لیکن جب مفادات کا معاملہ آ جائے تو نظریہ ضرورت کے تحت ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا ایمان بھی بدل لیتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں نظریہ ضرورت کے تحت پارٹیاں بدل دی جاتی ہیں. نظریہ ضرورت کے تحت عدل کرنے والے ججز جو ہیں، وہ جج کا ترازو بھی، وہ جو اپنا عدل کا ترازو ہے وہ بھی سیدھا نہ رکھتے ہیں. تو یہ نظریہ ضرورت، اگر میں کہوں تو یہ منافقت ہے، نظریہ ضرورت نہیں. قرآن تو کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، بھئی اگر تمہارا پالا کسی دشمن قوم سے بھی پڑے تو اس معاملے میں بھی عدل کرنے سے باز نہ ہو، وہاں پر بھی عدل کرو. تو فتنوں کو حضور نے بتایا کہ میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو اس طرح گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جس طرح بارش کے قطرے گرتے ہیں. اور آج آپ دیکھ لیجئے، صحابہ کے دور سے بہتر تو کوئی دور نہیں. حضور فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے خیر القرون قرنی، سارے زمانوں سے اچھا زمانہ میرا زمانہ ہے. خیر القرونی قرنی، سب زمانوں سے بہتر کس کا زمانہ ہے؟ میرا زمانہ ہے. حضور نے فرمایا حضور کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے، کیونکہ حضور موجود ہیں اور حضور کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں وہ بھی کریم آف دا سوسائٹی تھے. لوگ ایسے لوگ نہیں تھے. اولئک اصحاب محمد اختارہم اللہ لصحبۃ نبی، جو حضور کے صحابہ تھے یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے اپنے نبی کے لیے چنا تھا. اختارہم اللہ، اللہ نے اختیار کیا تھا، اللہ نے چنا تھا ان کو لصحبۃ نبی، یہی اپنے نبی کی صحبت کے لیے. کتنے بڑے لوگ تھے وہ. تو اس لیے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا ہے. ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد اور بات ہو جائے گی،
پھر میرے بعد اور بات ہو جائے گی، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد اور بات ہو جائے گی، پھر یہ رنگ بدلیں گے، یلونہم لون سے ہے نا رنگ، پھر رنگ بدل جائیں گے، جیسے مجلس کا رنگ اور ہوتا ہے، مجلس سے باہر کا رنگ اور ہوتا ہے، اندر کا رنگ ہوتا ہے، باہر کا اور ہوتا ہے۔ یہ حضور نے فرما دیا، اور یہ لوگوں نے دیکھا بھی کہ حضور کے دور میں جو لوگ تھے وہ اور تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے دور میں ایک شخص نے سوال کیا، بڑا اہم سوال ہے، اور یہ سیرت کی کتابوں میں درج ہے، بڑی اہم بات۔ ایک شخص کہنے لگا کہ امیر المومنین یہ کیا معاملہ ہے؟ جب حضرت ابوبکر کا دور تھا، حضرت عمر فاروق کا دور تھا، بڑی فتوحات کا دور تھا، آپ کا دور ہے تو ہر طرف جو ہے وہ فتنے پھیل گئے ہیں، کوئی ادھر سے کھڑا ہو گیا، کوئی ادھر سے کھڑا ہو گیا، کوئی ادھر جائیں گے، کوئی ادھر جائیں گے، یہ کیا چکر ہے؟ تو آپ نے بڑا معقول جواب دیا، آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ ابوبکر اور عمر کی جب بات تم نے کی نا، تو ان کے مشیر ہم لوگ تھے، ان کے مشیر ہم لوگ تھے، اور ہمارے مشیر تم جیسے لوگ ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، ظاہر ہے جیسے لوگ جس دور میں موجود ہوتے ہیں ویسے اثرات ہوتے ہیں۔ اب حضور کے بعد تو پھر فتنوں کے دور آنے ہی تھے، اور فتنے آئے ہیں، امت نے دیکھے ہیں، اور فتنے جیسے حضور نے فرمایا کہ فتنوں کی ایسے بارش ہوگی جیسے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں، ایسے ہی فتنے ٹپکیں گے، اور آج آپ دیکھ لیجیے گھر گھر مسائل ہیں۔ تو ان سے بچنے کے لیے احادیث، فتنوں کے حوالے سے حضور نے کی احادیث واضح موجود ہے۔ جیسے میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی صحیح مسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ وہ دور جب آئے گا نا تو بندہ صبح مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، یا شام کو جو ہے وہ کافر ہوگا، صبح مسلمان ہوگا۔ حالت بدلتی رہے گی بندے کی، حالت کس کی وجہ؟ وقت کے اعتبار سے بدلے گی، صبح ہوئی تو مومن ہو گیا، شام کو ہو گیا کافر، شام کو مومن ہو گیا، صبح کو ہو گیا کافر۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ وقت کو دیکھ کے بدل جائیں، مومن بنے، پکے مومن بنے، ہر جگہ پر ڈٹے نظر آئیں۔ علامہ نے کہا نا، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، ایمان حق گوئی کا نام ہے، ایمان آپ کو بے باک کرتا ہے۔ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ یہ کیا کبھی ادھر بدل گئے کبھی ادھر، باب مسلم اللہ اللہ با ہندو رام رام۔ تو فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان احادیث کو ضرور پڑھ لیں ایک دفعہ کہ جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر فرمایا۔ تو انشاءاللہ ہم شروع میں میرے ذہن میں آیا، پروفیسر صاحب نے جیسے فرمایا تھا کہ ہم شروع کریں، تو میرے ذہن میں آج مطالعہ کرتے ہوئی بات آئی کہ ہم پہلے احادیث کے اس حصے کو کور کر لیں تاکہ ہمیں فتنوں سے بچنے میں مدد مل جائے، ہمارا ایمان محفوظ ہو۔ دیکھیے اگر فتنوں سے بچیں گے تو ایمان بچے گا، اور اگر فتنوں میں پڑ جاتا ہے بندہ تو پھر ایمان بچتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی مولانا محمد